یہ میری مادر علمی ہے، یہ صفا کا نظارہ ہے، یہ علم شریعت کا مرکز، یہ فن و ہنر کا ادارہ ہے، قرآن کے خدمت گاروں کا یہ منبع ہے، گہوارہ ہے۔ اس نور پہ میرے اکابر نے اپنا تن من دھن وارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور میرے بھائیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے اخلاق حسنہ۔ محترم سامعین، اسلام کی خوبی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو سکھاتا ہے۔ اچھے اخلاق ایک بہترین زیور ہے۔ آدمی اسی اخلاق و کردار کے ذریعے معاشرے میں جانا جاتا ہے۔ علم تھوڑا ہی صحیح، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، مگر اخلاق کی کمی انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جہاں دینی تربیت کی، وہیں اخلاقی تربیت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اعلیٰ اخلاقی کا نتیجہ تھا کہ چند سالوں میں پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ لیکن اس کے برعکس آج لوگ اخلاقی پستی کے شکار بن گئے ہیں۔ جگہ جگہ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ غیروں کو چھوڑ بھی دیں تو اپنوں کی حالت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، اور دن بدن مسلمانوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بڑے، کیا بوڑھے، سب اخلاقی بگاڑ کے شکار ہیں۔ محترم سامعین، اسلامی اعمال و عبادت میں آج سب سے زیادہ مظلوم چیز حسن اخلاق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ مسلمان ظلمات بعضها فوق بعض کے بمصداق تہ در تہ کمزوریوں کے شکار ہیں۔ اسی طرح اسلام کے محافظ اور زیور تعلیم سے آراستہ لوگ بھی حسن اخلاق سے بے پرواہ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ نمازی مل جاتے ہیں، روزے دار بھی دکھائی دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی موجود ہیں، لیکن حسن اخلاق سے آراستہ لوگ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اسی لیے اسلام نے اخلاق پر کافی زور دیا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اما عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو اما عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اخلاق حسنہ کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام شعبے جات کے متعلق رہنمائی کی گئی ہے، اور اس کے بغیر کبھی ہدایت و فلاح ممکن نہیں۔ عمدہ اور بلند اخلاق بھی اسی کا حصہ ہے۔ اسلام کے جتنے اوامر ہیں ان کو بجا لانے اور جتنے نواہی ہیں ان کے ترک کرنے میں اعلیٰ اور بلند اخلاق موجود ہے۔ برادران اسلام، اخلاقی بگاڑ آج مسلمانوں کی ترقی میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ آج لوگوں کے اندر تعلیمی لحاظ سے بھی اخلاقی بگاڑ دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج بچوں کی تعلیمی صورتحال بہت ابتر ہے۔ ڈاکٹر اور لائر بننے کے خواب میں ان کا ایمان اور اخلاق ضائع ہو رہا ہے، جبکہ اسلام نے تعلیم کا جو تصور پیش کیا وہ یہ تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تعلیم کے ساتھ تزکیہ اور تربیت کا امتزاج ہو تو ایسی تعلیم مفید، مؤثر اور کارگر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف جب اپنے بچوں کو حصول علم کے لیے بھیجتے تو نصیحت کرتے یا بنی لأن تتعلم بابا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم۔ اے میرے بیٹے، تم ادب و اخلاق کا ایک باب پڑھ کر آؤ، یہ مجھے بہت محبوب ہے اس بات سے کہ تم علم کے 70 باب پڑھ کر آؤ۔ محترم سامعین، دنیا میں ہر دن کوئی نہ کوئی چیز وجود میں آتی رہتی ہے اور انسان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ انہی میں ایک چیز موبائل اور نیٹ بھی ہے۔ موبائل جس کے اندر
اندر خیر و شر دونوں ہے، مگر کمال اس کے استعمال کرنے والے میں ہے کہ وہ کس چیز کو تلاش کر رہا ہے۔ موبائل کا کثرت استعمال مسلمانوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے مسلمان جس قدر اخلاق سے عاری ہوتا جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ فلم و سیریل بینی، فحاشی و بے حیائی کا نظارہ کرنا، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے اخلاقی بگاڑ کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ برادران اسلام، انسانی وجود کا مقصد عبادت الہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی جان رب العالمین کے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے تابع ہے، نہ کہ اپنی نفسانی خواہشات پر۔ انسان جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے وہ اتنا ہی سرکش اور خواہشات نفس کا پجاری بنتا جا رہا ہے۔ اپنا من جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ نفس کی غلامی میں کس کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ماحول کے اثر نے اسے معاشرے کا بد اخلاق انسان بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کی مذمت فرمائی جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ برادران اسلام، اخلاق کے بارے میں اپنا تصور درست کریں، کیونکہ اخلاق اور دین ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے اخلاق سے ہمارے اعزاء و اقارب خوش ہیں، کیا ہمارے اخلاق سے ہمارے والدین خوش ہیں؟ ہاں، اگر خوش ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہمارے اخلاق و کردار صحیح نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنانے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اگر مسلمان اخلاقیات کے فراموش کردہ درس کو یاد کر لے تو سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ شاعر کہتا ہے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں اور بہترین سے بہترین اخلاق بنائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ رب العالمین ہم تمام کے اخلاق اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔